اور یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان نے پاک افغان سرحد پکتیکا اور کنڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے۔ کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج کے 29 دہشت گرد مارے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر پکتیکا اور کنڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے۔ کارروائی میں فتنۃ الخوارج کے 29 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر پکتیکا اور کنڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے۔ کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج کے 29 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تصدیق کر دی ہے۔ عطا تارڑ کے مطابق حال ہی میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے ہوئے۔ فورسز آپریشن کے بعد دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں پر اسٹرائکس کر رہی ہیں۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر پکتیکا اور کنڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ہے۔ کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج کے 29 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے اب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پکتیکا اور کنڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج کے 29 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شیرازی صاحب، بتائیے گا اسے واضح طور پر جو ہے وہ پاکستان کا ریٹیلیشن سمجھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کی اب ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ افغانستان کی سوائل سے جو بھی خطرات وہاں پہ اس کی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوگی، تو اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کریں، ان کو افغانستان کی سرزمین پہ ہی گویا کہ ڈسمینٹل کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اور جیسے کہ حکومت وقت کی اس وقت ایک واضح اور اعلان کردہ پالیسی ہے کہ سرحد کے اس پار گویا کہ افغانستان کی سرزمین پہ بھی وہ خطرات موجود ہوں گے جن کے بارے میں مستند انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوگی، تو اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج افغانستان کے 2 صوبوں میں اس حوالے سے کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ناظرین کو کہ گزشتہ روز کراچی میں رینجرز کے آفس پہ جو حملہ ہوا، اس کے تانے بانے بھی سارے نہ صرف افغانستان سے ملتے ہیں، بلکہ اس میں جو ایک زخمی دہشت گرد گرفتار ہوا ہے وہ افغان شہری ہے، وہ اس نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ تو اب یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان میں جو بھی کارروائی ہو رہی ہے، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ بلوچستان ہو یا کراچی یا ملک کے کوئی اور علاقے، یہ ساری کی ساری کارروائیاں وہی گروپس کر رہے ہیں کہ جن کو افغانستان کے اندر سیف ہیون پرووائڈ کیا طالبان انتظامیہ نے، اور نہ صرف سیف ہیون پرووائڈ کی گئی ہے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ملک کے اندر جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو سابق فاٹا کے علاقے ہیں وہاں بھی آئے روز ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی گزشتہ روز بھی دیکھا آپ نے، وہاں پہ کارروائیوں میں کوئی کافی 17 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور کراچی میں جو کوشش کی گئی تھی کہ شاید بڑے پیمانے پہ وہاں پہ دہشت گردی کی جائے، اس کوشش کو بھی بر وقت گویا کہ انٹرسیپٹ کر کے انہیں اور جو جتنے دہشت گرد تھے ان کو ہلاک بھی کیا گیا، ایک کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تو میرے خیال میں پاکستان اب اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ وہ خطرات کے جو سرحد پار پاکستان میں آ کے ان کا سائز بڑا ہو جائے، وہ پاکستان میں آ کے زیادہ نقصان پہنچائیں، اس سے پہلے انہیں افغان سوائل کے اوپر ڈسمینٹل کیا جائے۔ تو اسی سوچ اور اسی پالیسی کے تحت یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ جاری رہنی چاہیے اور رہیں گی بھی صحیح۔ اور یہی ایک بہتر طریقہ ہے کہ اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ یہ دہشت گرد غیر قانونی راستوں سے اگرچہ باڑ بھی لگائی گئی، اب بارڈر جو مینجمنٹ کا نظام اس کو بھی بہتر کر دیا گیا ہے۔ افغان مہاجرین جو بہت زیادہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے انہیں بھی وطن واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ افغانستان سے لوگ اس طرف آئیں ان کو وہیں پہ گویا کہ سرچ اور ہٹ کیا جائے۔ تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اسی کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ان میں
خاطر خواہ کمی آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملک کے اندر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے جو ہمدرد ہیں، ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھی جائے، اور وہ جو ان کو یہاں پہ ایک طرح سے سپورٹ فراہم کرتے ہیں، وہ جو پاکستان کے اندر ایک سپورٹ کا نظام موجود ہے کہ جو کافی شریف صاحب، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اب کتنا ناگزیر ہو چکا ہے کہ ان کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جو فنڈنگ کی سپلائی لائن ہے اس کو کاٹنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں، چاہے فوجی سطح پر ہوں یا سفارتی سطح پر؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ پاکستان معاملہ بڑے شد و مت کے ساتھ اٹھائے امریکہ جیسے ملک کے ساتھ۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں جو کچھ ہم نے امریکہ کے لیے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فرض بنتا ہے خود امریکہ کے لیے بھی کہ جو گویا کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد کچھ $7.5 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا، اور آج وہی اسلحہ طالبان دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور وہی اسلحہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ساتھ میں جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی معیشت ابھی بھی بہرحال چل رہی ہے، اور ایسے میں کہ وہاں پہ ایسا رجیم قائم ہے کہ جس کو عوام کی تائید و حمایت حاصل نہیں ہے، جو مذہبی اور معاشرتی آزادیوں پہ یقین رکھتا، جو خواتین کے حقوق پہ یقین نہیں رکھتا، تو آپ اس رجیم کے لیے معاشی اور گویا کہ سفری جو ہے شعبوں کے اندر بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ پابندیاں لگنی چاہیے، ان کی فری موومنٹ کو روکا جائے، اور ساتھ میں ان کے لیے جو فری فلو آف منی ہے اور جو ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں بہت سارے ممالک، انہیں بھی گویا کہ اس سلسلے پہ اپنی پالیسی پہ اثر نو غور کرنا چاہیے۔ بٹ مور امپورٹنٹلی ہم جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھارت بطور دہشت گرد ریاست کے ایسے گروپس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اب اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام گروپس جو ہیں یہ بھارت سے نہ صرف فنڈنگ لے رہے ہیں بلکہ ان کو اسلحہ بھی وہیں سے مل رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں را کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی ان کو مدد فراہم کر رہا ہے پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ اب پاکستان بھارت سے متعلق بھی اپنا مقدمہ امریکہ اور یورپی ممالک کے سامنے رکھے، اور ان سے کہا جائے کہ بھارت کو بھی اس حوالے سے شٹ اپ کال دی جائے، کیونکہ پاکستان جیسے ہم نے کہا ہے کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور دنیا کے معاملات کے اندر جو پاکستان کی ریلیونس بنی ہوئی ہے اور جو ہے ایک طرح سے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ایک ایسا ملک کے جو عالمی سطح پہ قیام امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور جو کامیاب بھی ہوئی ہیں، اور ایسے ملک کے خلاف اگر ہندوستان کی جانب سے دہشت گردی کی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر یورپی ممالک ہوں یا امریکہ ہوں اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت سے، اس دہشت گردی انتہا پسندی سے جان چھڑانے کے لیے ایک ریجنل اپروچ کی بار بار بات ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں دیکھنے کو ملے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ، روس کے ساتھ، وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ مل کے، ایون کہ چین کے ساتھ مل کے ایک ریجنل اتحاد بنانا چاہیے، جس میں گویا کہ انٹیلیجنس کا مربوط نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ فنڈ بھی قائم کیا جائے، اور ایک فورس بھی تشکیل دی جائے کہ جس کا کام خالصتاً جو ہے وہ ان ممالک کے اندر دہشت گردی کے جو مراکز ہیں، یہ جو نیٹ ورکس ہیں، یہ جو لوگ ان سے وابستہ ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کرے اور ان کو ڈسمینٹل بھی کرے۔ تو اس حوالے سے میں اب ہمہ جہت اور بڑی کثیر الجہتی قسم کی پالیسیز اپنانی ہونی، صرف افغانستان کے اندر حملے کر کے یہ مقاصد مکمل طور پہ حاصل کرنا شاید یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ریجنل اپروچ کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب۔